الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام سبحان الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. سبحان الله ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم. جزاك الله خيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان ساران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کے کرم سے، اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین مدین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دعا گو رہے ہیں خالق کائنات ہمیں سمجھنے کے بعد عمل پیدا ہونے کی اور دوسروں تک ان حسین باتوں کو پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بے شک. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ جانتے ہیں کہ عنقریب ماہ رمضان المبارک جلوہ گر ہونے والا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بے شک. ایسا ماہ مبارک کہ جس کی عظمتیں اور شانیں خود ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی اور آپ کے رب نے بھی بیان فرمائی. بے شک. سبحان اللہ ماشاء اللہ.
ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، بے شک سبحان اللہ، بے شک کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سبحان اللہ، بے شک ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ان کلمات طیبات میں خالق کائنات نے ایک تو یہ بیان فرمائی کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ فرض کا مطلب یہ کہ یہ تمہاری مرضی پہ نہیں ہے بے شک سبحان اللہ، بے شک کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، نہ رکھوں، بے شک اور اس میں تمہارے کام کی نوعیت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، توجہ کیجیے گا، بے شک سبحان اللہ، تمہارا کام آسان ہے یا مشکل ہے، موسم گرمی کا ہے یا سردی کا ہے، دن لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں، جب تم مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو تو روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج کل ہمارے اس معاشرے میں پچھلے چند سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے، ہمارے بچپن میں یہ باتیں نہیں تھیں، اب یہ باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ مستری مزدور یا ریڑھی لگانے والے یا کوئی بھی سخت کام کرنے والے کھلے عام کھا پی رہے ہوتے ہیں، لنگر چل رہے ہوتے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، باقاعدہ دسترخوان بیچ رہے ہیں، اور اگر کچھ کہا جائے تو جواب دیتے ہیں جی کام ہی ہمارا ایسا ہے، اور اس سے بڑی ایک بات کہہ دیتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جی تسا یہ کام کرنا پوے پھر صحیح پتہ لگے گا، تسا ممبر پر بیانا بیٹھی ہے، تسا سائے پر بیانا، کرسی پر بیانا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکم رب کا ہے، جس رب نے حکم دیا ہے توفیق بھی اسی نے دینی ہے، ارادہ تو تم کرو نا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو اگر اللہ اسے صبر نہ دے تو وہ ایک منٹ کے لیے بھی صبر کر سکے پانی کے بغیر؟ نہیں، دن تو بہت بڑی بات ہے نا، ایک منٹ کے لیے بھی اگر اللہ اپنے صبر والی مہربانی اٹھا لے، تحمل اور برداشت والی مہربانی اٹھا لے تو کوئی بندہ بچے گا؟ تو جو ہمیں ایک منٹ زندہ رکھتا ہے، ایک گھنٹہ زندہ رکھتا ہے بغیر پانی کے، جو ہمیں 4-6 گھنٹے بغیر پانی کے زندہ رکھتا ہے، وہ ہمیں 12-14-16 گھنٹے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک جو ہمیں سردی میں برداشت کی توفیق دیتا ہے وہ گرمی میں بھی دے گا۔ اور اسی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں سخت سے سخت تر کام کرتے ہیں لیکن روزہ نہیں چھوڑتے، بے شک اور کچھ نہیں ہوتا انہیں، تو روزہ فرض ہے۔ دوسری بات، رمضان المبارک میں کچھ لوگ خود اپنے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، باقی ہر کام کے لیے فٹ فاٹ، روزے کے نام پہ جی بیمار ہے جی، کیا کرنا جی، شوگر ہے جی، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا آپ کی زندگی پڑ جائے گی؟ زندگی تو وہی ہے نا جو اللہ نے دی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ تو اگر روزہ رکھ کر موت آ جائے تو
اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہے؟ بے شک سبحان اللہ بے شک. اور شوگر کیا ہے؟ شوگر ایک بیماری ہے. بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اسی کی جانب سے ہے. تم اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھو، چاہے شوگر ہے چاہے کچھ بھی ہے. وہ کرم کرے گا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے بہانے نہیں، واضح طور پہ حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ تمہاری اوپر کوئی اضافی بوجھ ڈال دیا گیا. فرمایا نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوتے رہے ہیں، ان پر بھی فرض تھے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی نبیوں کی امتوں کو کوئی نعمت عطا کی جائے اور اللہ اپنے محبوب کی امت کو عطا نہ فرمائے؟ بے شک سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور روزے میں ہوتا کیا ہے؟ روزے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی. اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوب شریف میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے. سبحان اللہ. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجوع طعام اللہ فی الارض. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک زمین پر اللہ کی طرف سے کھانا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. کتنی خوبصورت حدیث ہے بے شک سبحان اللہ. کہ بھوک جو ہے یہ کوئی سزا نہیں، یہ بھی ایک کھانا ہے اللہ کی طرف سے اہل زمین کے لیے. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیوں روزے فرض ہوئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بے شک سبحان اللہ. پرہیزگار بننا ہے، نیک بننا ہے، اللہ کا فرما بردار بننا ہے، اس کے حکم پر عمل کرنے والا بننا ہے. تو روزہ رکھو، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے گی. اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو تسلی دی کہ بندہ سوچے وہ پورا مہینہ کیسے روزے رکھیں گے؟ پورا مہینہ اللہ کہتا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا تمہیں. ایک ہو گیا، دو ہو گئے، چار ہو گئے، چھ ہو گئے، 10 ہو گئے، 10 رہ گئے، 5 رہ گئے، 3 رہ گئے. بے شک. بس یوں گنتے گنتے ختم. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو ذہن میں وسوسے اٹھتے ہیں نا، رمضان میں پتہ نہیں چلتا تو بندہ کہتا ہے اتنے ہو گئے تھے، اتنے گزر گئے. اللہ توفیق دیتا ہے. آمین. ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی رمضان اگر نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، اور بیماری بھی والے کسی ڈاکٹر نے اور خدا توفیق والے ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آپ روزہ نہیں کر سکتے تو پھر خود ڈاکٹر نہیں بن جانا. اور دنوں میں بعد میں رکھنے ہیں، قضا کرنے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو روکتا ہے تو. اور اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے. لیکن مسافر کون سا؟ یہ پنڈی سے گجرخان تک یا گجرخان سے پنڈی تک والا مسافر نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. منگل سے روان والا مسافر نہیں ہے. مسافر کون سا؟ ایک طرف کا کم از کم 92 کلومیٹر سفر ہو، ایک سائڈ کا 92 کلومیٹر، یہ شہری مسافر بنتا ہے. اور وہ بھی روزہ کا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر بندہ سفر میں ہے اور سیر کا وقت ہو گیا ہے، آگے بھی اسے مزید سفر کرنا ہے تو اب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر گھر میں ہے، سیر کا وقت ہو چکا ہے، بے شک اگلے دن سفر کرنا ہے، اب روزہ نہیں چھوڑ سکتا، روزہ رکھے گا. اور پھر آج کل کا سفر، یہ کیا سفر ہے؟ سفر تو پیدل ہوا کرتے تھے، آج کل تو ہر بندے کے پاس
اپنی گاڑی اپنی وہیکل موجود ہے، اپنی نہیں ہے تو گاڑیاں بے شمار موجود ہیں، گاڑی پہ آنا گاڑی پہ جانا، لیکن پھر بھی جو شریعت کی اجازت ہے وہ بہرحال ہے، میں اس کی نفی تو نہیں کر سکتا نا، ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر رکھیں تو اللہ آسانیاں اس دور میں بہت ہیں، بعد میں رکھنا اور مشکل ہو جائے گا، ابھی ساتھ ساتھ رکھنے تو آسانی ہے، بہرحال اللہ کی طرف سے جو اجازت ہے وہ بہرحال ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ اب یہ فدیہ کون دے گا؟ صحت مند بندہ فدیہ نہیں دے گا، وہ بعد میں روزے قضا کرے گا، جوان بندہ فدیہ نہیں دے گا، وہ بعد میں قضا کرے گا، اگر کسی وجہ سے روزہ وہ چھوڑ دیتا ہے تو فدیہ اس بندے کے لیے اجازت ہے جو اتنا کمزور اور بیمار اور بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب صحت مند ہونے کی امید آگے نہیں ہے، جسے شیخ فانی کہتے ہیں، اتنا بوڑھا عمر رسیدہ ہو چکا کہ اب صحت کی کوئی امید نہیں ہے، یا بیماری اس کو یہ بھی لگ گئی چاہے جوانی میں ہے کہ اب صحت کی کوئی امید اس کے بعد بھی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ فدیہ دے سکتا ہے۔ جو آدمی ان شرائط میں نہیں آتا وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ بعد میں روزے قضا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی، اگر کسی نے فدیہ دے دیا یہ سمجھ کر کہ بعد میں بھی مجھے توفیق نہیں ہوگی، صحت نہیں ہوگی، لیکن بعد میں صحت ہو گئی تو اب پھر روزے قضا کرنا پڑیں گے، قضا پھر بھی ضروری ہے۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اس سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ فدیہ ایک مخصوص اس کی مقدار ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ فدیہ دے دے زیادہ مقدار میں تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ اور دوسرا ایسے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی ظاہر اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اب یہ وہی بات ہو گئی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اجازت ہے، بہرحال ہے شرائط کے ساتھ، لیکن اگر کوئی بیماری یا سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے اگرچہ مشکل سے ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ بعد میں تمہارے لیے پھر مشکل ہو جائے گی۔ یہ چند ایک باتیں روزے کے حوالے سے۔ اب چند مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مسائل میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہر سال بتائے جانے کے باوجود شاید انہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، یا پہلے سنا بھی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کئی لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی آج ہم سحر کو نہیں اٹھ سکے تھے تو ہمارے گھر میں شاید کسی کا روزہ بھی نہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید روزہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک سحر نہ کرے، تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ رمضان کا روزہ عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ سحری کر سکے یا نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ سحری کرنا برکت والا کام ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ فی السحور برکۃ، سحری میں تمہارے لیے برکت ہے، سحری کیا کرو۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پایا کسی بھی وجہ سے تو روزہ نہیں چھوڑے گا، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور سحر میں بھی آقا علیہ السلام کے ایک اور اشارے کرامی سن لیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بہترین سحری کھجور ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ہم تو افطاری میں سحری کھجور کھاتے ہیں نا، لیکن یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری بہترین سحری کھجور ہے، تو سنت سمجھ کر 1 3 5 عدد میں جتنی میسر ہو یا جتنی طبیعت چاہے اتنی کھجوریں کھا لینا سحر کے وقت میں سنت سمجھ کر بہت بڑی ایک فائدے والی بات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق، سبحان اللہ، بے شک، اذان کے ساتھ نہیں۔ بے شک۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کھاتے پیتے نہیں، ابھی سحر کا ٹائم ہے۔
بات یہ ہے کہ جس نے اذان کہہ دی اگر وہ سو گیا تو پھر وہ بھی تو انسان ہے. اسے اپنی سہری کی، وہ لیٹ گیا 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہو گیا تو کیا آپ کھاتے پیتے رہیں گے؟ تو اذان کا تعلق سحر کے ساتھ نہیں، اذان کا تعلق فجر کی نماز کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، بے شک. سحر ہی ختم ہوگی اپنے ٹائم پہ. ٹائم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیلنڈر چارٹ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اس کے مطابق، اور اس سے بھی احتیاطاً 5 منٹ پہلے اپنی سحری مکمل کر لیں. سحر مکمل کر لیں. اب اس کے بعد حضرت داتا کے حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ روزے کامل بھی ہوتے ہیں، روزے ناقص بھی ہوتے ہیں. کامل روزہ وہ ہے کہ روزہ بندہ رکھے تو پھر نہ وہ جھوٹ بولے، نہ وہ کم تولے، نہ وہ غیبت کرے، نہ وہ چغلی کرے، نہ وہ ملاوٹ کرے. اس کی فرماتے ہیں کہ اس کے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ کوئی نازیبا بےہودہ کلمہ اس کے کان میں نہیں پہنچنا چاہیے. اور اگر کہیں پہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے وہ انہیں روک نہیں سکتا تو کم از کم خود وہاں سے اٹھ تو سکتا ہے. تو اس کے کان میں کوئی بےہودہ بات نہیں جانی چاہیے، اس کی زبان پر کوئی نازیبا کلمہ نہیں آنا چاہیے، اس کی آنکھ کسی غلط طرف نہ اٹھے، اس کا پاؤں کسی غلط جانب نہ بڑھے، اس کا ہاتھ کسی غلط جانب نہ بڑھے، اور اس کا پیٹ کسی غلط چیز کی تمنا نہ کرے. بے شک. سبحان اللہ. ہر چیز کا روزہ، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا، پیٹ کا، پاؤں کا، ہر چیز پہ پہرا دیا جائے تب روزہ کامل ہوتا ہے. اب دیکھیں نا اللہ نے کیا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. لیکن ہم روزہ رکھنے کے باوجود پرہیزگار نہیں ہو پاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، کھانا پینا روزے کے علاوہ حلال کام ہے، جائز کام ہے، یہی بات ہے. کھانا کھانا جائز ہے نا روزے کے علاوہ، پانی پینا جائز ہے. تو جائز کام ہم نے چھوڑ دیا کہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، اور جو پہلے ہی ناجائز تھے کبھی جائز ہوئے ہی نہیں ہیں وہ ہم روزہ رکھ کے بھی کر رہے ہیں، کم بھی تول رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، ملاوٹ بھی کیے جا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھائے جا رہے ہیں، اور ہر غلط کام ہم کیے جا رہے ہیں. جو چیز پہلے 10 کی تھی اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے استقبال تو کرنا ہے، پھر وہ چیز 15 کی ہو جائے گی. جو سبزی پہلے 60 روپے کلو تھی اب وہ 100 پہ چلی جائے گی. تو یہ نہیں، مجھے تو خیر اتفاق نہیں ہوا، جو لوگ باہر فارن کنٹریز میں جاتے ہیں ان میں سے کچھ دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ فارن کنٹریز جو غیر مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر بھی رمضان کے احترام میں کچھ ریٹ وہ کم کر دیتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر ریٹ بڑھا دیتے ہیں، مہنگائی بڑھا دیتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، آقا بڑی طویل حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، شعبان کی آخری تاریخ کو آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور اس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یزاد فیہ الرزق. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو میں تمام تاجر برادری سے، تمام دکانداروں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بڑھا دوں گا تو تمہیں خود بڑھانے کی کیا پڑی ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. بے شک. کیا آقا پہ بھروسہ نہیں ہے جو بتا رہے ہیں؟ اللہ پہ اعتماد نہیں ہے جو بڑھا رہا ہے؟ تم کام کرنے کی کوشش کرو پھر بھی بڑھے گا. اللہ اکبر. رمضان المبارک میں روزہ کامل ہونا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. اور پھر افطاری کا جو نظام ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ کھجور سے افطار کرو، کھجور نہ ہو تو چھوارے سے افطار کرو، اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی سے.
یہ ترتیب ہے. بے شک سبحان اللہ. اور کھجوریں بھی تاک عدد میں 1 3 5 7 ان تعداد میں. اچھا جو افطاری کی دعا ہے، دعا پہلے نہیں پڑھنی، دعا افطاری کر کے پڑھنی ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آپ روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھیں نا، اس میں سارے ماضی کے سیغے ہیں. سبحان اللہ. اللہم انی لکا صمتو، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی رکھ چکا. وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں تجھ پر ایمان لایا. وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور میں نے تیرے رزق کے روزہ افطار کیا، یعنی کر چکا ہوں، دعا اب پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. تو دعا بعد میں ہے. اس کے علاوہ افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے. کسی کو روزہ افطار کروائیں تو اسی طویل حدیث میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کروانے والا جو ہے اللہ اسے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن میں یہاں پر ثواب نہیں بتانا چاہ رہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بجائے آپ 100 بندے کو افطاری کی دعوت دے کر کسی بڑے ہوٹل میں افطاری کروائیں، اس سے زیادہ بہتر اس دور میں یہ ہے کہ آپ 5 گھروں میں مہینے کا راشن پہنچا دیں. اپنے رشتہ داروں میں لے کے شروع وہاں سے کریں، اپنی گلی میں لے کے، اپنے محلے میں لے کے، جو مستحق ہیں چپکے سے ان کے گھر میں راشن پہنچا دیں. تصویر نہ بھی بنی تو کوئی بات نہیں. بے شک سبحان اللہ. بے شک. کیا میں نے کہا؟ ہاں، ایک یہ ہمارے کیمرے ہیں نا، ایک کیمرہ ادھر بھی لگا ہوا ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک. ادھر تصویر بننی چاہیے. ادھر نہ بھی بنی تو کوئی بات نہیں. فیس بک پہ ڈنر پارٹی یا افطار پارٹی کا اشتہار اور بعد میں تصویریں نہ بھی لگی تو کوئی بات نہیں. ریاکاری سے بچنا چاہیے. بے شک سبحان اللہ. ریاکاری عمل کو کھا جاتی ہے. جتنا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا ہے، بلیا لیٹ ہو جاتا ہے. راشن پہنچائے، غریب ڈھونڈے، انہیں دیں. اور اگر کوئی افطاری کرانا چاہے تو منع تو نہیں، ظاہر ثواب ہے. لیکن اس میں پھر پابندیاں ہیں. پابندیاں کیا ہیں؟ پابندیاں یہ ہیں کہ اب افطاری اور مغرب کی نماز کے وقت بالکل ساتھ ہے. اب آپ کی افطاری کے بعد ہی بہت بڑے ہوٹل میں نہ نماز کا خیال آپ کو نہ کسی اور کو، سب کھانے پینے میں مگن ہیں. اور مغرب کی نماز چلی گئی، نماز کسی نے پڑھی کسی نے نہ پڑھی، جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب کا وہ جماعت چھوٹ جانے کا یا کسی کی نماز رہ جانے کا اگر سبب آپ بن رہے ہیں تو بجائے ثواب کے آپ گناہ کما رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بے شک. اگر افطاری لینی ہے تو نماز کا انتظام پہلے کریں جماعت کے ساتھ کہ جی افطاری ہوگی 5 منٹ کے لیے، جو بھی فروٹ جو پانی جو آپ لینا چاہیں وہ لیں. اس کے بعد نماز ادا ہوگی اور اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا جائے گا. اب آ جائیے آخری بات پہ، اور آخری بات ہے نماز تراویح. نماز تراویح جو ہے یہ واجب ہے. بے شک. کیا میں نے کہا؟ سارے بولیے واجب ہے. اور واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا نہ کرنے والا گناہگار ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. آج کل کچھ ایسے بھی نمونے آپ کو نظر آئیں گے سوشل میڈیا پہ. تراویح ہے کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں ہے، بس وہی تہجد والی نماز ہے، اسی کو تراویح کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی الگ سے نہیں ہے. اچھا ایک ایسا نمونہ بھی میں نے دیکھا، میں نام نہیں لیتا کہیں آپ اس کے پیچھے ہی نہ پڑ جائیں، اس لیے کہ ہماری قوم ہے بھی بڑی عجیب نا کہ جدھر سے روکا جانے کہیں وہ اچھا تک کا دھیان نہ، میں بھی سنانا باقی سنتے سنتے اسی کے ہو جاتے ہیں. ایک ایسا نمونہ بھی میں نے دیکھا سنا، وہ کہتے ہیں یہ اصل میں وہ جو وتر کی نماز ہے نا وہی تراویح ہے. استغفر اللہ. آپ نے وتر پڑھ لی تو تراویح آپ کی ہو گئی، الگ ہے ہی کوئی نہیں. ایسے بے دین قسم کے لوگ دین پھیلا رہے ہیں. استغفر اللہ. نماز تراویح باقاعدہ ایک الگ سے نماز ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک.
تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، وتر الگ ہے، بے شک بھائی، یہ تینوں کی اپنی اپنی الگ حیثیت ہے. وتر بھی واجب، بے شک، تراویح بھی واجب بے شک، اور تہجد نفل. نفل، اب یہ جو نماز تراویح ہے یہ واجب ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اپنی مرضی پہ نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ رکھتے بھی اپنی مرضی کے نہیں ہیں. پوری 20 رکھتے ہیں، بے شک، نہ 19 نہ 21، بے شک، سبحان اللہ، نہ 8 نہ 12، بے شک، سبحان اللہ، پوری 20 رکعت نماز تراویح واجب ہے. بے شک، سبحان اللہ، اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے آج کل کے دور میں کہ کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ رہا ہے. اگر ان کی اپنی تحقیق ہے یا وہ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں ان کا مسئلہ ان کے ساتھ رہنے دیں، آپ ان کے پیچھے نہ چلیں. بے شک، سبحان اللہ، بے شک، اب یہ نہ دیکھیں کہ میرے ساتھ والا اٹھ کے چلا گیا 8 پڑھ کے، تو چلو پھر ٹھیک ہی اسی پر میں بھی جڑ لوں. نعوذ باللہ، اور بھائی جس امام کے پیچھے نیت بانیت پیچھے اس امام نے اس سے بولے تو پوچھی گئے لو، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، اس سے تو پوچھ لیں. پوری 20 رکعت نماز تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو بھی طہارت میں ہیں، عورتوں کا معاملہ تھوڑا سا مختلف چند دنوں کا، وہ میرے ذہن میں بھی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. نماز تراویح واجب، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اور پھر خاص طور پر نوجوان اور نوجوانی سے تھوڑے سے کم، یعنی 8 سال سے لے کر 15-16 سال تک کے یہ جو درمیان میں بچے آتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اسے کھیل نہ بنائیں. بے شک، سبحان اللہ، بے شک، یہ نماز ہے، یہ عبادت ہے، بے شک، اسے کھیل مت بنائیں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پوری صاحب بنی ہوئی ہے، امام صاحب آگے پڑھ رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، نوجوان درمیان میں کھڑا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کبھی یوں کرتا ہے، باقی سب نیت باندھ کے پڑھ رہے ہیں اور وہ یوں. اور اچانک چپ کر کے سب سے بھائی بیٹا یہ نماز ہے، اسے کھیل مت بنائیں. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. رب کا ارشاد یہ ہے کہ منافق کی یہ علامت ہے کہ وہ نماز کی طرف سستی سے آتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ، بے شک، یہ منافق کی علامت ہے. آپ آئے تھے گھر سے مومن بن کے، مومن تھے، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے. مسجد میں آ کر آپ سستی کی وجہ سے آگے جماعت ہو گیا ہے، آپ پیچھے کبھی ٹائم دیکھتے ہیں، کبھی موبائل دیکھتے ہیں، کبھی اس کو اشارہ کبھی اس کو اشارہ. جو ہی امام صاحب رکوع میں گئے آپ نے دوڑ لگائی، جا کے آپ بھی تھک کر کے شامل ہو گئے. تو یہ سستی نہیں تو یہ کیا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، اور یہ علامت کس کی ہے؟ منافقوں کی، منافقوں کی. آئے تھے مومن، جا رہے ہو منافق بن گئے. استغفر اللہ، گھاٹے کا سودا ہے. بے شک، اور کئی ایسے بھی دیکھیں کہ پیچھے الگ اپنی انہوں نے ٹھک 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 لگائی ہوتی ہے. بھائی اللہ کے بندو، نماز کو نماز سمجھو، اس کا احترام کرو اور اس کے پورے تقاضے. قرآن سننا بھی تو ثواب ہے، بے شک، سبحان اللہ، بلکہ ایک شریعہ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے. عام طور پہ نا جب ہم نماز فرض میں شامل ہوتے ہیں تو جب امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں تو کچھ حضرات آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب سجدہ کر کے کھڑے ہوں تو پھر میں ساتھ شامل ہوں گا، پھر نیت کروں گا. فقہا نے سے بھی منع کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں، تم جو ہی آ گئے ہو، اب امام صاحب جہاں بھی ہیں وہ رکعت تمہیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، وہ سجدہ اگر تمہیں مل رہا ہے تو یہ بھی تو غنیمت سمجھو نا. بے شک، سبحان اللہ، بے شک، یہ تھوڑی غنیمت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ رکعت نہیں ملے گی تو وہ جو اضافی 2 سجدے آپ نے کر لیے اللہ اس کا ثواب آپ کو نہیں دے گا؟ دے گا، دے گا، بے شک، سبحان اللہ. تو اس لیے رکعت نہیں، نماز، اللہ کے آگے جھکنا، اسے. اور رب نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. نماز کا مقصد بھی یہی ہے، روزے کا مقصد بھی یہی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، روکتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟
کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم رکتے بھی کوئی نہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا جسم موجود ہوتا ہے، دھیان نہیں ہوتا. نماز کے اندر ہم موبائل بند کر رہے ہوتے ہیں. نماز سے پہلے کہا جاتا ہے موبائل بند کر لیں، سننے کے باوجود نہیں بند کریں گے. پھر اسی نماز کے دوران جب گھر آ جائے گی پھر یوں کر رہے ہو. نماز اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کو عبادت سمجھے. اگر چند منٹ کے لیے آپ کا موبائل بند ہو بھی گیا تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. میرا تو 6 گھنٹے بند رہ جاتا ہے. بے شک سبحان ایک نماز میں بند کریں تو کوئی تیسری نماز پہ جا کے پتہ چلتا ہے بند ہے. لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا آج دن تک. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 2-4 بندوں کی کال آئی ہوگی، بعد میں کر لیں گے. 100 رابطے ہو سکتے ہیں، طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن نماز کو عبادت سمجھا جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے. نیکیوں کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور قرآن اور رمضان آقا فرماتے ہیں دونوں قیامت کے دن بندے کو بخشوائیں گے. بے شک سبحان اللہ. بے شک رمضان اور قرآن دونوں بخشوائیں گے. رمضان بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، یاد سے میرا احترام کیا. بے شک زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں. اور افطاری کے وقت کی دعا، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. بے شک سبحان اللہ. باقاعدہ گھر کے سارے افراد بیٹھیں، افطاری سے کچھ دیر پہلے بیٹھ جائیں، دروشی پڑھیں، جو آپ ذکر کرنا چاہیں، تسبیحات پڑھیں، اور افطاری سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے باقاعدہ دعا کریں اور اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کریں. اللہ راضی بھی ہوگا، مہربان بھی ہوگا، ضرورتیں بھی پوری فرمائے گا اور اپنی رحمت کی برسات بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.